الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة ليتزوج أو إلى غرض آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی بھائیوں، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، لیکن نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر. تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر چل رہا تھا. پہلے ہفتے کے اندر ولادت سے نبوت تک کا ذکر ہوا، اور دوسرے جمعے کے اندر نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی کے اندر کیا حالات پیش آئے، کیا مشکلات پیش آئی، اس کا ذکر ہوا تھا. اسی سلسلے میں حضرت نبی علیہ السلام نے مکی زندگی کے اندر جب مشکلات اور حالات بڑھ گئے اور آپ کے معاون اور مددگار جو آپ کے چچا تھے ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو نبی علیہ السلام کا اب کوئی محافظ نہیں تھا اور کوئی بھی نگراں نہیں تھا. اب کفار کو اور مشرکین کو موقع مل گیا کہ خود آپ کی ذات پر بھی حملہ کریں، اور انہوں نے کئی بار کوششیں بھی کی. روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے مشورہ بلایا، دار الندوہ جیسے کہا جاتا عربی کے اندر، اور اس مشورے کے اندر طے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. قتل کرے گا کون؟ ابو جہل کہنے لگا یہ کام میرے ذمے ہے، میں قتل کروں گا.
یہ سب منصوبے جو نبی کو قتل کرنے کے بن رہے ہیں، یہ ابو طالب کی زندگی میں کسی کی اوقات اور مجال نہیں تھی کہ آپ کو قتل کر سکیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد میں آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اطراف کے علاقوں کا سفر کیا ہے۔ ان اسفار میں سے ایک سفر طائف کا سفر ہے، جو ایسا دردناک سفر ہے اور ایسا مشکل بھرا سفر ہے، ایسی عجیب داستان ہے۔ آج بھی جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب طائف کا منظر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ایسی پتھریلی وادیوں کے اندر نبی پر جو پتھروں کی بارش کی گئی، نبی کو جو ستایا گیا، آپ کے پیچھے جو گھنڈوں کو اور آوارہ لڑکوں کو لگایا گیا، کس قدر نبی کو پریشان کیا گیا ہوگا۔ ایک آدمی صرف اس کو سوچ کر ہی رو پڑتا ہے، ایسا منظر دیکھ کر ہی رو پڑتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس موقع پر نبی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ آپ ظاہر میں تو لہولان ہوئے تھے ہی، آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایسا عجیب و غریب قسم کا واقعہ احادیث کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر صرف ایک صحابی کے ساتھ میں تھا۔ ایک آپ ہیں، ایک آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ میں ہے۔ دو آدمیوں کا یہ پیدل سفر ہے۔ آپ جب مکہ اور طائف کا فاصلہ لگائیں گے، تقریباً 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج بھی جب بسوں میں جاتے تو کافی ٹائم لگتا ہے، جب طائف جا کر واپس آتے ہیں تو پورا دن ایک لگ جاتا ہے، صبح جاتے ہیں شام کو واپسی ہوتی ہے۔ 120 کلومیٹر کا یہ سفر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے ایک ساتھی زید بن حارثہ کے ساتھ میں پیدل طے کیا ہے۔ اور طائف کے اندر رہنے والے لوگ بھی آپ کے ننیالی لوگ تھے، آپ کی ننیالی رشتہ دار تھے۔ وہاں پر آپ کے ماموں تھے، آپ کے نانا تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ آپ کو بڑی امیدیں تھی کہ مکے کے لوگ تو میری قدر نہیں کر رہے ہیں، مکے کے لوگوں نے تو میرے دین کو قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ طائف والے لوگ جو میرے ننیالی رشتہ دار ہیں یہ میرے دین کو قبول کر لیں۔ طائف کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ثقیف، جو سب سے مضبوط، طاقتور اور صاحب حیثیت، مالدار اور اہل ثروت قبیلہ تھا۔ اور اسی قبیلے کے اندر آپ کی رشتہ داری بھی تھی، اور پورے طائف کی سرداری اس قبیلے کے ہاتھ میں تھی۔ اس قبیلے میں 3 بڑے سردار تھے، ایک کا نام لکھا ہے عبدیہ لیل، اور دوسرے کا نام لکھا ہے حبیب، اور تیسرے کا بھی اس طرح کچھ نام تھا۔ یہ 3 سردار تھے۔ آپ جب 120 کلومیٹر کا یہ سفر طے کر کے طائف پہنچے ہیں، تقریباً روایات میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے، آپ وہاں پر 10 دن تک رہے ہیں۔ طائف کے اندر آپ 10 دن تک رہے اور لوگوں سے الگ الگ ملاقات کی۔ آپ نے ان 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ ایک کہنے لگا، اللہ کو تیرے سوا کوئی ملا ہی نہیں جس کو نبی بناتا، تیرے جیسے غریب آدمیوں کو نبی بنا کر اللہ نے کعبے کی بھی توہین کی، مکے شہر کی بھی توہین کی، اور سب سرداروں کی توہین کی ہے۔ ہم تجھے مانتے نہیں، تیری بات ہی نہیں سنتے ہیں۔ تیرے جیسے غریب فقیر یتیم کو جا کر اللہ نے نبی بنایا، تیری بات نہیں سنتے ہم۔ دوسرے کے پاس آپ گئے، اس نے بھی کچھ اس کے قریب قریب جواب دیا۔ تیسرے کے پاس آپ گئے، وہ کہنے لگا، اگر تو سچا نبی ہے
تو تیری بات کو سن کر اس کو ٹھکرانا یہ بربادی کا ذریعہ ہے، اور اگر تو جھوٹا نبی ہے تو تیری بات سننے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں تیری بات سنتا ہی نہیں۔ اگر تو سچا ہے تو تیری بات سن کر کے مجھے ہلاکت آئے گی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیری بات سننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر انہوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ آپ کی بات کو ٹھکرا دیتے، آپ کے کلام کو چھوڑ دیتے، آپ کی بات کو ٹھکرا کر آپ کو چھوڑ دیتے، اسی پر بس نہیں کیا، یہ تو ظلم کے اندر، بدتمیزی کے اندر، بدخلقی کے اندر مکے والوں سے بھی بڑھ گئے۔ جتنے بھی طائف کے اندر آوارہ قسم کے لڑکے، گنڈا گردی کرنے والے، شریر اور بدماش قسم کے لڑکے تھے، ان سب کو نبی کے پیچھے لگایا کہ اس کی کوئی بات یہاں ہمارے شہر میں چلنی نہیں چاہیے، یہ کسی آدمی کو اپنے بات سے اپنے قریب نہ کر لے، اس لیے اس کی دعوت کو بند کرو اور کسی آدمی سے اس سے ملنے مت دینا اور اسے پریشان کرو۔ اب جتنے بھی آوارہ لڑکے تھے یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑ گئے، کوئی آپ کو آوازیں کس رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ تقریباً 3 کلومیٹر تک آپ کو یہ لوگ پتھر مارتے مارتے لے گئے ہیں۔ آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج کر کے آئے ہیں ان کو اس زیارت کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ فلاں جو وہ 2 پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ کے اندر سے نبی کو مارنا شروع کیا تھا، وہاں سے یہاں پر نبی آ کر بیٹھے، جب آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ تھک کر کے جب بیٹھ گئے تو یہ لوگ پھر آپ کو بغل سے اٹھا کر کے اٹھاتے، آپ کو آگے روانہ کرتے، اور پھر دونوں طرف سے یوں قطاریں لگی ہوئی تھی، آپ پر پتھروں کی بارش کرتے۔ آپ کے جو ساتھی تھے حضرت زید بن حارثہ، یہ کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے کبھی پیچھے آپ کی حفاظت کرتے کرتے ان کے بھی سر میں چوٹ لگی، وہ بھی زخمی ہو کر گر پڑے، پھر آپ بھی زخمی ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو زید بن حارثہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا، اور پاس میں ہی عتبہ اور شیبہ ان کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر آپ کا ساتھی آپ کو لے گیا، اور وہاں پر انگور کی ایک بڑی سی بیل تھی، اس کی سایہ کے اندر آپ کو تھوڑی دیر لٹایا کہ میں ذرا پانی لے کر آؤں، آپ کے زخم دھو دوں، آپ کا خون دھو دوں، پھر آپ کے لیے کچھ آرام پہنچے۔ اتنی دیر میں ادھر سے عتبہ اور شیبہ نے دیکھا کہ محمد کا قوم نے یہ حال کر رکھا ہے، حالانکہ وہ آپ کے جانی دشمن تھے، کٹر آپ کے مخالف تھے، اس دین کی وجہ سے وہ بھی آپ کے مخالف دشمن تھے، لیکن آپ پر ظلم ایسا ہوا تھا جب دشمن نے بھی دیکھا اس کا دل پسیج گیا کہ کیسا بھی ہو محمد کا دین ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ ہمارا رشتہ دار تو ہے، ہمارا خونی بھائی ہے، قوم نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے۔ وہ بھی ترس کھا گئے، اور انہوں نے جو عربوں کا دستور ہوتا تھا مہمان نوازی کا، اس کے دستور کے مطابق ایک تشت لیا، انگور کی بیل میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑا، اس تشت کے اندر یہ انگور کا خوشہ رکھا، اور ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اداس، عین دال الف سین اداس۔ آج بھی اس باغ کے اندر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام رکھا ہے مسجد اداس، اسی غلام کے نام سے مسجد اداس بنی ہوئی ہے۔ اس غلام کو انہوں نے دیا یہ تشت کہ جاؤ وہ فلاں آدمی جو زخمی پڑا ہوا ہے اس کو جا کر کے ہماری رشتہ داری کا واسطہ دینا کہ چاہے ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تمہارے مخالف ہیں، لیکن ہماری مہمان نوازی نہ ٹھکرانا، ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ ہمارے انگور کھا لینا۔ جب یہ اداس غلام انگوروں کا بھرا ہوا تشت لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ کا جذبہ دیکھو، ایسی حالت کے اندر بھی آپ کو دین کی فکر ہے، ایمان کی فکر ہے، اسلام کی فکر ہے۔ قوم نے چاہے میرے ساتھ جو بھی ظلم کیا ہو، قوم نے میرے ساتھ جو بھی برتاؤ کیا ہو،
لیکن میرا کام کیا ہے؟ میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا۔ قوم تو نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ قوم جانتی نہیں ہے، میں تو قوم کو جانتا ہوں، مجھے سب کی خیر خواہی کرنی ہے۔ اس حال کے اندر بھی مجھے اس کو ایمان پیش کرنا ہے اور اس کو ایمان کی دعوت دینی ہے۔ آپ اس حالت کے اندر ہیں، آپ کے بدن کے اندر سے کئی جگہوں پر زخم ہے، روایات سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، آپ کی پنڈلیوں میں زخم تھے، آپ کے گھٹنوں میں زخم تھے، آپ کی رانوں میں زخم تھے، اور ان زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ اس حال کے اندر بھی جب یہ اداس غلام آپ کے سامنے تشت بھر کر لایا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے ایک انگور اٹھایا اور کھایا۔ بڑا تعجب ہوا اس غلام کو۔ یہ غلام نصرانی مذہب کا تھا، عیسائی مذہب کا تھا، اور یہ حق کی تلاش میں تھا، حق کی تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تھا اور ان کا غلام بن گیا تھا۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھا تھا، اور اسی حق کی تلاش میں، جستجو میں یہ بھٹکتے بھٹکتے یہاں تک پہنچا تھا اور یہ غلام بن گیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ پوچھنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم یہ سب نام نہیں پڑھتے کھانے کے وقت میں، یہ آپ نے کیسے نام پڑھے ہیں الرحمن الرحیم؟ تو آپ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس ایک پیغام ہے، آپ کہاں سے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں بہت دور سے ہوں، مجھے آپ پہچانو گے نہیں۔ آپ نے فرمایا، بتا تو صحیح کہاں سے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں عراق سے ہوں۔ عراق میں کہاں سے ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، میں نینوا سے ہوں۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، اچھا میرے بھائی یونس بن متا کے گاؤں سے ہو؟ اسے بڑا تعجب ہوا اور تعجب بڑھ گیا، یونس بن متا تو بہت پہلے گزرا ہے، اور آپ تو کبھی عراق گئے بھی نہیں۔ یہ جو باقی سردار ہیں مکے کے، قریش کے سردار، یہ تو بڑے تاجر ہیں، تجارت کے سلسلے میں جاتے بھی ہیں، یہ تو جانتے نہیں یونس بن متا کو، آپ کبھی وہاں گئے بھی نہیں، آپ کیسے جانتے ہو؟ اور آپ ان کو اپنا بھائی کیسے بتلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، نبوت کے سلسلے میں، نبوت کی کڑی میں ہم دونوں بھائی ہیں، نبوت کے رشتے میں ہم دونوں بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کا نبی، میں بھی اللہ کا نبی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اب اداس کہنے لگا، میں اسی حق کی تلاش میں نکلا ہوں، میں بھلے ہی غلام ہوں لیکن میں نے اپنا ضمیر بیچا نہیں ہوں، میرا ضمیر کسی کا غلام نہیں ہے، میرا دل کسی کا غلام نہیں ہے، غلامی میں نے اختیار کی ہے اپنے روزگار کے لیے، روزی روٹی کے لیے، لیکن میرا دل اور میرا ضمیر یہ بالکل آزاد ہے۔ اے نبی، میں ہاتھ دیتا ہوں، آپ اپنی رحمت کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر کے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان بنا دو اور اپنا صحابی بنا دو۔ روایات میں لکھا ہے، آپ نے پھر اس سے کئی باتیں کی، اس کو کلمہ سکھایا، اس کو دین کی کئی باتیں بتائی۔ جب آپ کی اور اس کی باتیں چل رہی تھی، سامنے بیٹھے ہوئے عتبہ اور شیبہ دونوں دیکھ رہے تھے، اور ان کے دوست بھی ساتھ میں کئی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ اداس غلام نبی کے ساتھ بیٹھ کر کے اٹھا ہے اور یوں نبی سے پھر کر کے واپس جانے لگا، تو عتبہ اور شیبہ اپنے دوستوں سے کہنے لگے، یہ جو ہمارا غلام تھا، جس حالت میں یہ گیا تھا اس حالت سے بدل کے آ رہا ہے، اس پر بھی محمد کی زبان کا جادو چل پڑا ہے، یہ بھی اب دین اس کا بدل گیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ آرام مل گیا، اس باغ سے اٹھے اور واپس مکے کا سفر کیا۔ روایات میں لکھا ہے، جب آپ کو ذرا آرام ملا ہے، اب آپ نے وہاں پر دعا مانگی ہے، اس دعا کا نام ہے دعاء المستضعفین، کمزوروں کی دعا، مظلوموں کی دعا۔
ٹوٹے ہوئے دل والوں کی دعا، بے سہاروں کی دعا، ایسے لوگ جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، سب ان کے دشمن ہیں، سب ان کے مخالف، اپنے بھی مخالف، پرائے بھی دشمن، سب نے ظلم کر کے توڑ دیا اس کا دل، چھلنی کر دیا ہو، ایسے لوگوں کی دعا۔ علماء لکھتے ہیں آج بھی جو آدمی پریشان ہو، اس کا دل میں سکون نہیں ہے، مضطرب ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، حالات کا شکار ہے، وہ اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھے، چند ہی دنوں کے اندر اس کی مشکلات دور ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے اعمال تو بہت مضبوط ہیں، لیکن کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ نبی کی احادیث میں ہر چیز کا حل بتایا گیا ہے، لیکن حدیثوں پر نظر رکھے کون، اس پر عمل کرے کون، یہ بڑی مصیبت ہے، عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو اس دعا کے اندر یہ تاثیر ہے، جو اس دعا کو پڑھے گا اس کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، اس کی مشکلات دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا ظلم رک جائے گا، اگر کوئی اس کا مخالف ہے، مخالف سر کے بر گرے گا اور یہ فتح پائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ ایسی عجیب دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اللہم اے میرے اللہ، اے میرے رب، الیک تیری طرف، اشکو میں شکایت کر رہا ہوں، ضعف قوتی اپنی بے بسی کی، اپنی کمزوری کی۔ میں دوسروں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے مارا، ان کو ہلاک کر دے، میں اپنی کمزوری تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، میں کتنا کمزور ہوں، کتنا بے بس ہوں، میرا کوئی ہے ہی نہیں، میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ جب نبی کے دل سے یہ دعا نکل رہی تھی، عرش ہل گیا اللہ کا، زمین بھی ہل گئی، فرشتے بھی حرکت میں آ گئے۔ الہی یہ کیا ہو رہا ہے زمین پر؟ تیرے محبوب کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ تیرا اتنا پیارا نبی، آخری نبی، جس پر مہر لگا کر تو نے نبوت کو ختم کر دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، جسے تو نے اپنا حبیب بنایا، نماز کے اندر اس کا ذکر، اذان میں اس کا ذکر، قرآن میں اس کا ذکر، تورات میں اس کا ذکر، انجیل میں اس کا ذکر، آسمانی ہر صحیفے میں جس کا ذکر، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ باقی کسی نبی کا ذکر ہر کتاب میں نہیں ہوگا، یہ ایسا پیارا نبی ہے، ہر آسمانی صحیفے میں جس کا ذکر، ہر آسمانی کتاب میں جس کا ذکر۔ باقی سب نبی آئے، آنے سے پہلے کسی کے بارے میں بشارت نہیں تھی، اس نبی کے آنے سے ہزاروں سال پہلے اس کی آمد کی دھوم بچی ہوئی ہے۔ ایسا پیارا نبی، اس کو یوں پتھروں سے مارا جا رہا ہے اور یوں زخمی کر کے بے ہوش چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ جب اس کے دل سے یہ کلمہ نکلا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی بے بسی، میں اپنی کمزوری تیرے سامنے رکھتا ہوں، وقلت حیلتی، دنیا میں بڑے چالاک لوگ ہوں گے، تدبیریں کرنے والے ہوں گے، سازشیں کرنے والے ہوں گے، مکر کرنے والے ہوں گے۔ نبی نے دعا مانگی، قلت حیلتی، میرے پاس نہ کوئی سازش ہے، نہ کوئی تدبیر ہے، نہ کوئی مکر ہے، نہ کوئی فریب ہے، نہ کوئی فراڈ ہے، میں بالکل سیدھا سادہ انسان ہوں، اس لیے میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ وقلت حوانی علی الناس، اور لوگوں کے سامنے میری جو ذلت ہوئی ہے، میری جو توہین ہوئی ہے، میری جو عزتی ہوئی ہے، بے عزتی ہوئی ہے، میں اس کو بھی تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو تو کمزوروں کا رب ہے، تو تو ٹوٹے دلوں کا مالک ہے، تو تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو تو بے آسروں کا آسرا ہے۔ انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا آسرا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ الی من تکلونی، مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ الی بعید یتجاہمونی، میرے دور کے لوگوں کی طرف جو مجھے دیکھ کر جلتے ہیں، مجھ پر حسد کرتے ہیں، مجھ سے دشمنیاں رکھتے ہیں، ان کے حوالے کرتا ہے۔ یتہجمونی، جو مجھ پر حملہ کریں،
جو مجھ پر پتھر برسائیں، جو مجھے گالیاں دیں، جو مجھے ستائیں، مجھے ان کے حوالے کرتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ام الی عدو ملکتہ امری، یا میرے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے مجھے، جو دشمن میرے معاملات کے مالک بن جائیں اور مجھے ستائیں۔ آگے بھی بڑی لمبی چوڑی آپ نے دعا مانگی ہے، اور دعا کے آخر میں فرمایا اے اللہ، ان سب معاملات اور برتاؤ کے باوجود بھی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ کتنے ہی پتھر ماریں، کتنی گالیاں دیں، کتنا ہی ستائیں، کتنا ہی پریشان کریں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا بک، یہ اس دعا کا آخری کلمہ ہے۔ تمام کی تمام طاقت، قوت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگنے کے بعد جب آگے چلے ہیں تو آگے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کر آپ کو آفر دیا، اگر آپ کہیں تو ہم اس طائف کی بستی کو پیس کر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا بعثت رحمت للعالمین، مجھے اللہ نے پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ لوگ میری قدر نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ پھر قبیلہ بنو ثقیف ہی ایمان میں داخل ہوا، اور اسی کے ذریعے سے ہمارے پوری ایشیا کے اندر ایمان آیا ہے۔ یہ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا کے جو ممالک ایمان میں داخل ہوئے ہیں، یہ اسی طائف کے قبیلے بنی ثقیف کی برکت ہے اور اسی کی قربانیاں ہیں۔ یہ نبی کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نبی کی سیرت معلوم کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں۔